نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق اللہ مولانا العظیم. سامعین ذی وقار، آج 7 ستمبر 2023 آج کا دن مسلمانوں کے لیے فتح کا دن ہے. آج الیوم یوم الفتح، یعنی آج کا دن مسلمانوں کا فتح کا دن ہے. یہی وہ دن تھا جب ہمارے اکابرین علماء نے قادیانیوں کو کافر قرار دلوا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور ختم نبوت کا تحفظ فرمایا، اور بالخصوص ہمارے علماء اہل سنت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے مستحق ٹھہرے. ختم نبوت کا مسئلہ یہ مسلمانوں کے ایمان کا مسئلہ ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں تقریباً 100 مقام پر ختم نبوت کا ذکر اور ختم نبوت کا تحفظ فرمایا. احادیث مبارکہ میں تقریباً 210 مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ختم نبوت کا تذکرہ فرما کر اپنی ختم نبوت کا تحفظ فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت اتنی اہم چیز ہے، ہر طرف سے مشرق مغرب شمال جنوب سے ختم نبوت کے ڈاکو بیٹھے ہیں. ان ڈاکیوں سے بچاؤ کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا کام ہر مسلمان سے لیا ہے. صحابہ کرام سے بھی لیا، تابعین کے دور میں تابعین سے بھی لیا، تبع تابعین سے بھی لیا، اکابرین امت سے بھی لیا. سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور نبوت میں ایک ملعون ایسا آیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا. یہ وہ زمانہ تھا جسے خیر القرون کا زمانہ کہا جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور نبوت ہے. ایک ملعون اٹھتا ہے جس کا نام مسیلمہ کذاب ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے. جب پتہ چلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفتیش کے لیے اپنے ایک مجاہد کو بھیجا، اپنے ایک سپہ سالار کو بھیجا، اپنے ایک صحابی کو بھیجا جس کا نام حضرت حبیب بن زید انصاری ہے. فرمایا میرے صحابی تو جا اس مسلمہ کذاب کو ٹھکانے لگا کے آ. اور یہ وہ بدبخت مسلمہ کذاب تھا جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خط لکھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انہیں جواب دینا تھا دے دیا، لیکن حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا. جب مسلمہ کذاب کو پتہ چلا میرے علاقے میں محمد الرسول اللہ کا ایک صحابی آیا ہے اور مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، تو اس نے بغیر کسی وقت کو ضائع کیے اس صحابی رسول کو گرفتار کرایا. گرفتار کرانے کے بعد وہ صحابی رسول سے پوچھتا ہے کیا تو محمد الرسول اللہ کو نبی مانتا ہے؟ تو حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں جی اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سچے اور پیارے رسول ہیں. لیکن اس کے بعد وہ مسلمہ کذاب ملعون لعنتی اپنے بارے میں پوچھتا ہے اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ میں مسلمہ کذاب بھی اللہ کا نبی ہوں؟ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مسلمہ کذاب یہ تیری بات سننے سے میرے کان بہرے ہیں، میں تجھے دیکھنے سے میری آنکھیں نبینا ہو چکا ہوں، میں یہ بات گوارا بھی نہیں کرتا تجھے دیکھوں اور تیری بات کو سنوں. اس نے بغیر کسی چوں چرا کیے
اس صحابی رسول کی بازو پہ وار کرتا ہے، اس صحابی رسول کا بازو ٹوٹ جاتا ہے، تلوار کر مارتا ہے، ایک بازو ٹوٹ جاتا ہے، دوسرا وار کرتا ہے، دوسرا بازو ٹوٹ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس صحابی رسول پہ تلواروں کے وار کرتا جاتا ہے۔ صحابی رسول میرے پیغمبر کا مجاہد وہ صحابی کا جسم کٹتا جاتا ہے، وہ وار کرتا جاتا ہے، اس صحابی رسول کے بازو کٹتا جاتا ہے، لیکن کہنے والے نے کہا کہ اس بدبخت ملعون مسیلمہ کذاب نے اس صحابی رسول پہ 12 وار کیے، 12 وار کرنے کے بعد میرے پیغمبر کے اس صحابی رسول کو اس کے جسم کے 12 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، لیکن اس کے جسم کے ٹکڑوں سے مسیلمہ کذاب پہ لعنت برستی رہی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا تحفظ کرتے رہے۔ یہ صحابی رسول ہے۔ جب دور ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مجاہد اٹھتا ہے صنعاء کے مقام سے، جس کا نام حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ ہے۔ یہ پیغمبر کا زمانہ تھا، لیکن پیغمبر کے دیدار نہیں کر سکے، صحابیت سے محروم ہوئے۔ لیکن جب پتا چلا اسود عنسی کو کہ صحابی رسول ابو سلمہ قذاب نے ایک صحابی رسول کو قتل کیا ہے، اس نے بھی نبوت کا اعلان کیا تھا۔ اگر آج میں نبوت کا اعلان کرتا ہوں، یہاں بھی ایک پیغمبر کا مجاہد رہتا ہے، محمد الرسول اللہ کا مجاہد رہتا ہے، اگر میں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا وہ مجھے قتل کر ڈالے گا، مجھے ختم کر دے گا۔ لیکن جب پتا چلا اس اسود عنسی ملعون کو، اس نے ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کو بلایا، کہتا ہے بتا تیرا کیا ارادہ ہے، مجھے نبی مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں تجھے نبی نہیں مانتا، تو کائنات کا غلیظ ترین لعین آدمی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ لیکن اس نے بھی ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کو بھی پکڑتا ہے۔ پکڑنے کے بعد یہ اس نے صحابی رسول کا واقعہ سنا ہوا تھا، اس نے اس پہ تلوار نہیں چلائی، اس نے اس کو برچھا نہیں مارا،